بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ التغابن. سورۃ التغابن. سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس سے پہلے جو سورت گزر چکی ہے وہ سورہ منافقون ہے. اس سے پہلے سورہ جمعہ ہے. اس سے پہلے سورۃ الصف ہے. اس سے پہلے سورۃ الممتحنہ ہے. کیا کنیکشن ان سورتوں میں؟ سورہ ممتحنہ سے لے کر سورہ تغابن تک کیا کنیکشن ہے؟ سورہ ممتحنہ کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہم سامنے والے سے دوستی کریں گے، اللہ ہی کے لیے ہم سامنے والے سے دشمنی کریں گے، جیسے کہ الولا والبرا، دوستی اور دشمنی. الولا دوستی، البرا دشمنی. اب کن سے ہم دشمنی کریں گے؟ عیسائی، یہودی، کافر، منافق. عیسائی، یہودی، کافر، منافق. آپ دیکھیں گے سورہ صف میں عیسائیوں کا ذکر ہے. سورہ صف آپ دیکھیں، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. سورہ صف میں عیسائیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ الولا والبرا کن سے؟ عیسائیوں سے. عیسائیوں سے ہم دوستی نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ غیر اللہ کو مانتے ہیں. یعنی کہ الولا والبرا کن سے؟ کافروں سے. کافر میں کون؟ عیسائی ہے، جو سورہ صف میں ذکر ہے عیسائیوں کا. سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر ہے. ہم یہودیوں سے دوستی نہیں رکھیں گے. اب سورہ منافقون میں منافقوں کا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ تغابن میں کافروں کا ذکر ہے. یعنی کہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دشمنی. یہ سورہ ممتحنہ میں. اس کے بعد کن سے دشمنی کریں گے؟ عیسائی، یہودی، منافق، کافر. وہ سورہ صف میں عیسائیوں کا ذکر ہے. سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر ہے. سورہ منافقون میں منافقوں کا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا. اسی طرح سورہ تغابن میں کافروں کا ذکر ہے. یعنی کہ یہ ترتیب، یہ جو سورت جو ہے نا الولا والبرا میں جو ہے نا ایک عام قاعدہ جو ہے نا سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ذکر کر دیا، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے دوستی. اس کے بعد 4 سورتوں میں 4 لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. سورہ صف میں عیسائیوں کا، سورہ جمعہ میں یہودیوں کا، سورہ منافقون میں منافقوں کا، سورہ تغابن میں کافروں کا. ان سے نہ آپ دشمنی کریں، ان سے آپ دوستی نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورہ صف میں مال کا ذکر ہے. سورہ صف میں جو ہے نا مال کا ذکر ہے، جیسا کہ هل ادلکم علی تجارہ، یعنی کہ سورہ صف میں بھی مال کا ذکر ہے. سورہ جمعہ میں بھی مال کا ذکر ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. سورہ منافقون میں بھی مال کا ذکر ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یعنی کہ سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، تینوں سورتوں میں مال کا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ سورہ صف میں جہاد کا بھی ذکر ہے، مال کا بھی ذکر ہے. انسان اسی مال کے پیچھے پڑ کر جہاد کو چھوڑ دیتا ہے. اسی مال کے پیچھے کمانا اس کے پیچھے پڑ کر انسان کسے چھوڑ دیتا ہے؟ مال کو چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے سورہ صف میں مال کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے. جیسا کہ قیامت کے قریب جو حدیث ہم کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا کیونکہ وہ جہاد کو چھوڑ دیں گے. کس کے پیچھے پڑ کر؟ مال کے پیچھے پڑ کر. مال کے پیچھے پڑ کر مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اسی مال کی وجہ سے انسان جہاد سے دور ہو جائے گا. اسی وجہ سے سورہ صف میں مال کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. سورہ جمعہ میں مال کا بھی ذکر ہے، جمعے کی نماز کا بھی ذکر ہے. آج کتنے لوگ جمعے کی نماز کو آتے ہیں؟ جو لوگ نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ مال.
آپ دیکھیں گے جو کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جمعے کی نماز کو ان کو موقع نہیں ملا جاتا ہے، کیونکہ مال کمانا ہے. یعنی کہ جمعے کی نماز سے دور کرنے والی ایک اہم چیز کیا ہے؟ مال ہے. یہی مال کی وجہ سے لوگ جمعے کی نماز کو نہیں آتی ہیں. دیکھیں جمعے کے دن بھی کمپنی رہتا ہے، وہاں کمپنی والے نہیں چھوڑتے ہیں. اسی وجہ سے سورہ جمعہ میں جمعہ کا بھی ذکر ہے، مال کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد سورہ منافقون میں بھی مال کا ذکر ہے، کیونکہ منافق اگر کوئی انسان مال کے پیچھے چل جاتا ہے، دین کو اگر چھوڑ دے گا تو اس کے اندر نفاق آ جائے گا، اس کے اندر منافقانہ صفت آ جائے گی. یہی منافق تھے، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے دین کو چھوڑ دیا. یعنی کہ سورہ منافقون میں منافقوں کا بھی ذکر ہے، مال کا بھی ذکر ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی مال کے پیچھے پڑ کر جو ہے نا دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہی تو نفاق ہے، یہی تو منافقت ہے. اسی وجہ سے ان تینوں صورتوں میں جو ہے نا مال کا ذکر ہے. ان تینوں صورتوں میں جو ہے نا مال کا ذکر ہے. یہاں ایک اور جو بات ہے، آپ دیکھیں گے سورہ منافقون سب سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا. اقرا بسم ربک الذی، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت ہے، تیسری صورت، اس طرح. یعنی کہ قرآن میں جو ہے نا سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کے بعد بقرہ، آل عمران. یہ قرآن کی جو ہے نا یہ ترتیب ہے. لیکن سب سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس طرح 1 2 3 4. اس سورہ منافقون 60/3، یعنی کہ نازل ہونے میں 60/3 صورت ہے. پہلی یہ صورت نازل ہوئی سورہ اقرا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں. اسی طرح 60/3 جو صورت نازل ہوئی وہ کون سے ہے؟ سورہ منافقون. منافقون جو ہے نا 60/3 صورت ہے جو نازل ہوئی. قرآن میں 111 صورتیں ہیں، اس میں 60/3 صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ منافقون. سورہ منافقون میں موت کا ذکر ہے. سورہ منافقون میں موت کا ذکر ہے. کیوں؟ یہ صورت 60/3 جب نازل ہوئی، 60/3 صورت ہے جو نازل ہوئی، اس میں موت کا بھی ذکر ہے. کیونکہ امام سیوطی کی کتاب الاکلیل اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی وفات کب ہوئی؟ 60/3 سال میں. ہمارے نبی کی وفات جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60/3 سال تھی، اس وقت ہمارے نبی کی وفات ہوئی. یعنی کہ سورہ منافقون نازل ہونے میں 60/3 صورت ہے جس میں موت کا ذکر ہے. اس میں موت کا ذکر ہے. ہمارے نبی کی عمر بھی 60/3 تھی اور ہمارے نبی کی وفات ہوئے 60/3 میں. اسی وجہ سے سورہ منافقون 60/3 صورت ہے جس میں موت کا ذکر ہے. اب سورہ منافقون میں کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی 11ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی. ہجرت کا 11ویں سال ہمارے نبی کی وفات ہوئی. اس وجہ سے سورہ منافقون میں 11 آیت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی وفات ہجرت کی 11ویں سال ہوئی. سورہ منافقون 60/3 صورت جو نازل ہونے میں 60/3 صورت ہے ترتیب میں، پہلا، دوسرا، تیسرا میں 60/3 جب کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ منافقون، کیونکہ ہمارے نبی کی عمر 60/3 سال تھی. اسی وجہ سے سورہ منافقون میں موت کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ اذا جاء لولا اخرتنی الى اجل قریب، کیونکہ ہمارے نبی کی وفات بھی جو ہے نا 60/3 سال میں ہوئی. اب یہاں ایک جو بات ہے، اب ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ تغابن کا جو معنی ہے، ایک مختصر نقصان. تغابن کا معنی نقصان، خسارہ. ایک معنی ہے سمجھو. تغابن کا معنی نقصان، خسارہ، گھاٹا. ایسا بولتی ہیں کہ انسان بزنس کرا تو گھاٹے میں پڑ گیا، نقصان ہو گیا بزنس، اسے بولتی ہیں کہ تغابن، نقصان، گھاٹا. سورہ منافقون میں گویا کہ ہمارے نبی کے موت کا اشارہ ہے. سورہ منافقون 60/3 سورت نازل ہونے میں ہمارے نبی کی عمر بھی 60/3 سال تھی جس میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی. ہمارے نبی کی وفات ہماری امت کے لیے سب سے بڑا گھاٹا ہے، میرے تمام کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. اسی وجہ سے سورہ منافقون کے فوری اللہ نے سورہ تغابن کا ذکر کر دیا. تغابن کا مطلب گھاٹا، نقصان. یعنی کہ ہمارے نبی کا اس دنیا میں جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، سب سے بڑی جو ہے نا خسارہ ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے. یعنی کہ اسی وجہ سے سورہ منافقون کے فوری اللہ نے سورہ تغابن ذکر کرتی. تغابن کا مطلب گھاٹا، نقصان ہونا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانا ہی یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اس کے بعد سورہ
تغابن اور سورہ منافقون میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ تغابن اور سورہ منافقون میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ تغابن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ سورہ منافقون میں بھی اللہ نے کہا، سورہ تغابن میں بھی اللہ نے کہا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے لیے جو نا آزمائش ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یعنی کہ سورہ منافقون میں بھی اللہ نے کہا کہ جو نا مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، سورہ تغابن میں بھی اللہ نے کہا کہ مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے. یہ دونوں صورتوں میں جو نا یہ ذکر ہے. یہ کچھ مناسبات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ سورۃ التغابن. سب سے پہلے تغابن کا معنی کیا ہے؟ تغابن کا اصل جو معنی جو نا بزنس میں یوز ہوتا ہے. تغابن کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہے کہ نقصان اٹھانا بزنس میں. دیکھیے مثال کے طور پر میرے پاس جو نا یہ گھڑی ہے، اس کی قیمت جو ہے نا مثال کے طور پر 1000 روپے ہے. میں جو ہے نا آپ کو 100 روپے میں دے دیتا ہوں، تو مجھے کتنا نقصان ہوا؟ 900 روپے کا نقصان ہوا مجھے. گھڑی کی قیمت 1000 روپے ہے، میں آپ کو جو ہے نا 100 روپے میں دے دیتا ہوں، تو گویا کہ میرے لیے کیا ہوا؟ 900 روپے کا نقصان ہوا، گھاٹا ہوا. اسی کا معنی ہے تغابن، اسی کو بولتے ہیں کہ تغابن. تغابن جو ہے نا اس کا جو اصل جو معنی ہے اگر آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کو خرید لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا ایک اور جو ترجمہ ہے، یعنی کہ دنیا بس، آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ انسان نقصان اٹھایا، گھاٹا اٹھایا. دوسرا جو معنی ہے کہ تغابن کا معنی نقصان، یعنی کہ انسان دنیا کو لے لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. اسے بولتے ہیں کہ تغابن. گویا کہ جو ہے نا دنیا کو خرید کر آخرت کو چھوڑ دیا. اور زیادہ سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کا 2 ٹھکانہ ہے، 2 گھر ہیں ہر انسان کا. ایک نعوذ باللہ ہمارا گھر جہنم میں بھی ہے، ایک ہمارا گھر جنت میں بھی ہے. ہر انسان کا، کافر کا، مسلمان کا، سب کا 2 گھر ہے، 2 ٹھکانہ ہے. ایک ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، ایک اور ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب ہم کسے خریدتے ہیں؟ ہم جنت کا گھر کو خریدتے ہیں تو ہم جو ہے نا نقصان نہیں اٹھائے. نعوذ باللہ اگر ہم جہنم کا گھر کو خریدتے ہیں تو ہم نقصان اٹھائیں. یہی مطلب ہے تغابن کا. ہر انسان کے پاس 2 گھر ہے، ایک جنت میں بھی گھر ہے، اسے جہنم میں بھی گھر ہے. اگر ہم جنت کا گھر کو خریدتے ہیں تو ہم تغابن نہیں، ہم نقصان نہیں اٹھائیں. اگر ہم نعوذ باللہ جہنم کا گھر کو خریدتے ہیں تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اس کی دلیل سب سے پہلے صحیح بخاری میں ہے کہ ہر انسان کے پاس جو ہے نا 2 ٹھکانہ ہے، ایک جنت میں ہے، ایک جہنم میں ہے. یہ کب معلوم ہوگا؟ قبر میں. ابن ماجہ کی روایت ہے جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا، وہ مومن ہے، وہ اگر مومن ہے اسے قبر میں لٹایا جائے گا. اسے قبر میں کہا جائے گا کہ قبر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولی جائے گی، کس کی؟ جہنم کی. اس مومن سے کہا جائے گا قبر میں یہ جہنم یہ تمہارا جگہ تھا، اللہ نے تم کو بچا لیا. مومن سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اے مومن دیکھ جہنم میں تیرا یہ جگہ تھا، اللہ نے تجھ کو بچا لیا. وقاک اللہ. پھر وہ مومن کو جنت میں بھی ٹھکانہ بتایا جائے گا، یہ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے، یہ جنت میں تیرا گھر ہے. یعنی کہ ہر انسان کے پاس 2 گھر ہے، جنت میں اور جہنم میں. اگر ہم جنت کا گھر خریدتے ہیں تو ہم کو نقصان نہیں ہے، اگر ہم جہنم کا گھر خریدتے ہیں تو تغابن ہے، ہم کو نقصان ہے. اسی طرح ایک کافر کو قبر میں لٹایا جائے گا، اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اسے کہا جائے گا جنت میں تیرا یہ گھر تھا لیکن تو نے کفر کرنے کی وجہ سے تیرا گھر کہاں ہے؟ اب جہنم میں ہے. تیرا گھر کہاں ہے؟ جہنم میں. کان منزلک فی الجنہ، یعنی کہ تمہارا گھر جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے. یعنی کہ تغابن کا جو معنی ہے ہمارا گھر جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے.
اگر ہم نیک عمل کریں گے تو جنت کا گھر ہم خریدیں گے، نعوذ باللہ اگر ہم برا عمل کریں گے تو جہنم کا گھر ہم خریدیں گے، نعوذ باللہ. یعنی کہ گویا کہ خلاصہ جو ہوا تغابن کا معنی نقصان. اس کی مثال بزنس میں 1000 روپے کا گھڑی ہے، اگر میں آپ کو 100 روپے میں دے دیتا ہوں تو گویا کہ مجھے 900 کا گھاٹا ہوا. یعنی کہ تغابن کا مطلب گھاٹا، نقصان، جیسے کہ بزنس میں ہوتا ہے گھاٹا نقصان. یہاں تغابن کا معنی ہر انسان کے پاس 2 گھر ہیں، ایک جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے. اگر آپ جنت کا گھر خریدتے ہیں تو آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. اگر نعوذ باللہ اگر کوئی جہنم کا گھر خریدتا ہے تو وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. ہاں، ہر انسان کے پاس 2 گھر ہے. یہ کہاں معلوم ہوگا؟ قبر میں. جب قبر میں داخل ہوگا تو مومن کو بتایا جائے گا یہ جہنم میں تیرا یہ گھر تھا، اللہ نے تجھ کو بچا لیا. کافر کو بتایا جائے گا جنت میں تیرا یہ گھر تھا، اللہ نے تجھ کو بچا لیا جہنم سے. تو یہ جو ہے نا تغابن کا معنی جو ہے نا، ایک اور جو معنی ہے تغابن کا وہ یہ کہ دنیا کو خرید لینا، آخرت کو چھوڑ دینا. یہ بھی انسان تغابن ہے، یعنی کہ یہ بھی نقصان اٹھانے والا میں، یہ بھی نقصان اٹھانے والا ہے. تغابن کا مطلب نقصان، یعنی کہ دنیا کو خریدتا ہے مطلب صرف دنیا، بس آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان بھی تغابن ہے، یعنی کہ یہ بھی نقصان اٹھائے گا. اس کی ایک اور جو مثال، ایک انسان جیسا کہ سعودی عرب کے جو عالم مصطفیٰ العدوی حفظہ اللہ جو مثال دیتے ہیں، ایک انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی تغابن ہے، وہ بھی نقصان ہے. کیسا؟ دنیا میں تو ظلم کر لیا، لیکن کل قیامت کے دن مطلب زید ہے عمر پر ظلم کیا، دنیا میں تو اچھا ہوا، لیکن کل قیامت کے دن جو نا زید نقصان اٹھائے گا کیونکہ اس نے ظلم کیا. کیسا نقصان اٹھائے گا؟ زید کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کسے دے دیں گے؟ عمر کو دے دیں گے، پھر زید کو اللہ تعالیٰ نار جہنم میں پھینک دیں گے. تغابن ہے، نقصان ہے. یعنی کہ تغابن کا مطلب نقصان ہے. یہ معلوم ہوا ہماری جو تفسیر میں تغابن کا معنی معلوم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ تغابن پہلی آیت دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سورہ اس طرح جو ہے نا سبحہ سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہے آپ دیکھیں گے. سورہ جمعہ بھی یسبحو سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح سورہ صف بھی سبحہ سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سورہ حدید بھی سبحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ حشر بھی سبحہ سے شروع ہوتا ہے. جو سورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے. جو بھی سورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دیکھیے آپ سورہ حدید میں، سورہ حدید کی جو پہلی آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حدید کی پہلی آیت میں وهو العزیز الحکیم ہے، یعنی کہ جو صورت سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت پہ وهو العزیز الحکیم. اس کے بعد سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اس میں وهو العزیز الحکیم. اس کے بعد سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یہاں بھی وہو العزیز الحکیم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہاں بھی ہے. ہر وہ سورت جو سبحہ یسبحو سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں وہو العزیز الحکیم ہے، لیکن سورہ تغابن میں نہیں ہے. آپ دیکھیے سورہ تغابن جو آج ہماری تفسیر ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں نہیں ہے لیکن یہاں بھی ہے. کوئی بتا سکتے کہ سورہ تغابن میں کہاں ہے عزیز الحکیم؟ سورہ تغابن میں بھی پہلی آیت میں نہیں ہے لیکن اس سورت میں. آپ دیکھیے سورہ تغابن آخری آیت، احسنت، آخری آیت عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم. اس میں پہلی آیت میں نہیں ہے، آخری آیت میں. یعنی کہ ہر وہ سورت جو سبحہ یسبحو سے شروع ہوتی ہے اس میں وہو العزیز الحکیم ہے پہلی آیت میں، لیکن سورہ تغابن میں آخری آیت میں ہے. کیا کنیکشن ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم کیا کنیکشن ہے، واللہ عالم. یہاں ایک اور بات بھی جو اس سے پہلے تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں جہاد کا ذکر ہے جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے.
سورہ حشر میں جہاد کا ذکر ہے جو بنو نذیر کا قصہ ہے. سورہ صف میں جہاد کا ذکر ہے، اس میں بھی یا ایھا النبی جاہد الکفار. جو سورۃ یسبح سے شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ واللہ عالم. واللہ عالم. کوئی نہ کوئی مصلحت ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کم ہے علم کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا علم، ہمارا جو علم ہے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اللہ کا علم سمندر ہے. اب کیا ریزن ہے معلوم نہیں. کیوں جو صورت سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت پہ وہو العزیز الحکیم ہے، اسے تغابن میں کیوں نہیں ہے؟ واللہ عالم. کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں. مفسرین نے یہی کہا کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہے لیکن انسان جو ہے نا کمزور ہے. انسان جو ہے نا اس کا علم جو ہے نا ایک قطرے کے برابر ہے. پوری دنیا میں جس کے پاس جو علم ہے ایک قطرہ ہے، بس سمندر کا ایک قطرہ ہے. دنیا میں جتنے علماء ہیں، جتنے لوگ ہیں، تمام کا علم سمندر کا ایک قطرہ ہے. بس سمندر پر اللہ کا علم ہے. اب کیا ریزن ہے؟ واللہ عالم. اب چلیے سورۃ التغابن. تغابن کا مطلب گھاٹا، نقصان. یسبح للہ، یسبح کا دو ترجمہ ہے. اللہ کی تسبیح اب بھی بیان کرتے ہیں، بعد میں بھی. یسبح فعل مضارع، یعنی کہ تم اب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، بعد میں بھی. یسبح للہ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. ما فی السماوات، جو آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے. یعنی کہ آسمان والے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین میں جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل. ہمارے نبی کے زمانے میں جو ہے نا یہ جو کھانا ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ کھانا بھی جو ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، سب اسی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں. لہ الملک. اسی وجہ سے یہاں ایک جو مسئلہ جو ہے نا، یہ جو خون جو ہمارے پاس ہے، کیا ہم اسے بیچ کر پیسہ لے سکتے ہیں؟ جیسے کہ خون ڈونیٹ کرنا بولتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا خون ڈونیٹ کر کے پیسہ لیتے ہیں، کیونکہ میں خون دیا آپ مجھے 500 روپے دو. جائز نہیں، کیونکہ خون بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ خون بھی لہ الملک. بس کہ بعض جو مسائل جو ہے نا فقہ میں آپ پڑھیں گے کہ ایک انسان کہتا ہے جو ہے نا میرے انتقال کے بعد تم جو ہے نا میرا آنکھ لے سکتے ہو. میرا آنکھ لے کے گھر والے کیا کرتی ہیں کہ ان کا آنکھ لے کے جو ہے نا پیسہ خرید، اس سے پیسہ لے لیتی ہیں سامنے والے سے. دیکھیں ان کا آنکھ 1 لاکھ روپے ہے، پیسہ دے. نہیں، جائز نہیں ہے. یہ آنکھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کا خرید و فروخت جائز نہیں ہے. لہ الملک. یہ سب جسم اللہ کا ہے، ہم اس کا خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اس کا ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے. لہ الملک. ہاں آج کل بلڈ بینک ہے، وہ لوگ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے جو ہے نا کوئی انسان خون بیچ کر پیسہ نہیں لے سکتا، کیونکہ خون بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. کیونکہ لہ الملک. دنیا میں ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ہمارا کچھ نہیں. جب انسان، جب اس کی وفات ہو جائے گی، جبکہ لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس ہو، جب وہ وفات، اس کی موت ہو جائے گی تو بس اس کے عمل اس کے ساتھ جائیں گے بس. کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کا ہے، بلکہ اس دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے کہ سورہ حدید میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مستخلفین، یہ پورا کا پورا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا. لہ الملک ولہ الحمد. اسی کے لیے تعریف ہے. حمد، الحمدللہ. ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کریں. الحمدللہ یہ بھی اللہ کی ایک تسبیح ہے. الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. ایک اور جو تسبیح ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی تسبیح ہے. یعنی جس طرح ہم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 30 برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. یعنی کہ جس طرح ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں. وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ تقدیر کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو کافر ہیں دنیا میں، کئی لوگ جو دنیا میں مسلمان ہیں، یہ سب تقدیر میں ہے. بس یہ تمام چیز جو ہے نا تقدیر میں. دیکھیں هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ، الذی جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا،
اللہ نے ہم کو پیدا کیا. فمنکم تم میں سے کچھ جو ہے نا کافر ہیں, بعض لوگ تم میں سے کافر ہیں. ومنکم تم میں سے کچھ مومن ہیں. یعنی کہ اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا. کئی لوگ دنیا میں جو ہے نا کافر بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. کیوں اللہ نے ان کو کافر بنایا ہم نہیں سوچ سکتے ہیں. کیوں اللہ نے ان کو جو ہے نا کافر بنا دیا ہم ایسا نہیں سوچ سکتے, کیونکہ تقدیر میں ہے. تقدیر کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التقدیر سر اللہ, یہ اللہ کا راز ہے. تقدیر اللہ کا راز ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمارا عقل وہاں تک نہیں جاتی ہے. کیوں اللہ نے اسے کافر بنا کے جہنم میں پھینکے گا؟ نہیں, یہ ہر چیز تقدیر میں ہے. بلکہ ایک روایت ہم کو ملتی ہے, بعض علماء نے ضعیف کہا ہے, بعض علماء نے صحیح کہا ہے. وہ کیا ہے, جب فرعون ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے اسی وقت لکھ دیا کہ فرعون تھا یہ جہنم میں داخل ہوں گا. بس ماں کے پیٹ ہی میں اللہ نے لکھ دیا کہ فرعون تھا جہنم میں داخل ہوگا. ہر چیز تقدیر میں ہے, ہر چیز. هو الذی خلقکم فمنکم کافر, تم میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کافر بناتا ہے, تقدیر میں ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کی ایک مثال علماء نے جو ہے نا, جیسا کہ سعودی عرب کے جو ایک عالم عبد الکریم الخزیر حفظ اللہ جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایک مثال نہیں کہ ہر چیز تقدیر میں ہے, وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے. میں پڑھانے کے لیے آتا ہوں, میرے کلاس میں جو ہے نا 50 بچے ہیں, میں ان کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں. بس آ کر جو ہے نا میں دیکھتے ہی بتا سکتا ہوں جو ہے نا یہ فیل ہوگا, کیونکہ فیس دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے جو نا یہ بچہ زیادہ کمزور ہے, یہ فیل ہوگا, یہ پاس ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو نا یہ فیل ہوگا, یہ پاس ہوگا. میں کچھ بھی نہیں بتاتا ہوں, لیکن دماغ میں معلوم ہے کہ جو نا یہ زید جو ہے نا فیل ہوگا, یہ عمر پاس ہوگا, ایسا میرے دماغ میں آتا ہے. اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے, ایگزام میں واقعی جو ہے نا زید فیل ہوتا ہے, عمر پاس ہوتا ہے. کیونکہ یعنی کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو اسے معلوم ہے کہ جو نا کون کیا کرنے والے, اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان پوری زندگی نیک عمل کرتا رہا, پوری زندگی موت سے اتنا قریب تھا, بس وہ یہاں سے یہاں تک اتنا قریب تھا موت سے, اس پر تقدیر غالب آ گئی, وہ جہنمی کام کیا, اس وجہ سے اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا. ایک انسان پوری زندگی برا تھا, جہنم میں جانے کے لیے صرف اتنا فاصلہ تھا, بس ایک ذرا کے برابر فاصلہ تھا, اتنا گیپ تھا. بس اس نے کوئی نیک عمل کر دیا جس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا. اسی وجہ سے کوئی نیک عمل کو معمولی مت سمجھو, کوئی برا عمل کو بھی معمولی مت سمجھو. معلوم ہے کہ ایک عبادت گزار جو عورت ہے, ایک بلی کو بند کر رکھنے کی وجہ سے, اسے کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا. یعنی کہ ہمارا کون سا عمل ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا معلوم نہیں. اسی طرح ایک اور جو حدیث بخاری میں ایک زانیہ عورت تھی, ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی. یعنی کہ تقدیر کیا ہے انسان نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہاں تو حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ, اگر آپ نیک ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دے گا. اگر کوئی انسان برا ہے اس کے لیے برائی کا راستہ آسان ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا برائی کا راستہ. یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ انسان اگر نیک ہے, اگر وہ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہے, سمجھو کہ جو ہے نا وہ خیر پر ہے. اگر کوئی انسان برا ہے اس کے لیے برائی کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ برا انسان ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے کچھ مومن بھی ہیں, واللہ بما تعملون بصیر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات, اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, والارض, اور زمین کو پیدا کیا, بالحق, یعنی کہ اللہ نے تمام کو جو ہے نا پیدا کیا آسمان و زمین کو. وصورکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, یعنی کہ صور کا مطلب تصویر دینا, یعنی کہ اللہ نے ہم کو جو تصویر دیا, ہم کو جو اللہ نے بنایا, فاحسن, اچھی طریقے سے, وصورکم, اللہ نے تم کو اچھی طریقے سے اللہ نے ہم کو بنایا, اچھی طریقے سے اللہ نے ہم کو فیس دیا, اچھا ہاتھ اللہ نے ہم کو دیا, یعنی کہ یہ ناک جہاں رکھنا ہے اللہ نے وہاں ناک رکھا, آنکھ جہاں ہونا چاہیے اللہ نے وہاں آنکھ رکھا, یعنی کہ فاحسن صورکم, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. بعض مفسرین جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے پیسہ ہی نعمت ہے، دولت ہی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کا آنکھ صحیح نہیں ہے، ان کا کان صحیح نہیں ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ کو اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کو اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. ایک ہاتھ چوڑا، ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ گڈھا ہوتا تو کیسا غلیظ نظر آتا. یعنی کہ اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمام کو جو ہے نا اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہی ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان زمین میں تمام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو سینے میں جو بات تم چھپاتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم کھلم کھلا جو کام کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ ما تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے. اس کی مثال محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہے نا اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں. ایک انسان یہ سوچتا ہے زید غریب ہے تو ہمیشہ غریب ہی رہنا چاہیے. انسان یہ سوچتا ہے کہ نا زید غریب ہے، اللہ اسے ہمیشہ غریب رکھے. یہ حسد ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ انسان زبان سے نہیں بولتا، دل میں سوچتا ہے. یہ بھی حسد ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. ما تسرون، یعنی کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب زید کو جاب نہیں ملتا ہے، ایک عمر یہ سوچتا ہے کہ زید ہمیشہ غریب ہی رہے، اسے کبھی جاب نہ ملے. زید ہمیشہ بیمار ہی رہے، اسے کبھی صحت نہ ملے. یہ جو ہم سوچتے ہیں دل میں تسرون، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تعلنون، جو تم کھلم کھلا ظاہر کرتے ہو، جو کھلم کھلا جو نیکی کرتے ہو، کھلم کھلا جو برائی کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تسرون وما تعلنون، جو چھپ کر جو کھلم کھلا. اور واللہ علیم بذات الصدور، جو تم دل کے اندر جو کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کی جو بات، یعنی کہ اللہ نے اسٹپ بہ اسٹپ اللہ نے لایا. پھر اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں کیا فرمایا؟ آسمان و زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. پھر جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد علیم بذات الصدور، جو دل میں جو تم بات رکھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ اسٹپ بہ اسٹپ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.